لوگوں کے الگ الگ نظریات اور خیالات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو۔ اگر تمہیں حقیقت نہیں معلوم، سچائی نہیں معلوم، تو ایک دوسرے کے پیچھے اس کی غیبت مت کرو، برائی مت کرو۔ اَیُحِبُّ أَن یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا، اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ بے شک یہ تو پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، لیکن یہ پسند کرتا ہے کہ کسی کی غیبت کرے، کسی کی برائی کرے، کسی پہ الزام رکھے۔ یاد رکھیے، الزام اور تہمت یہ دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کی جڑ ہے، ان تمام برائیوں سے بڑی برائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت زنا سے بھی بھاری بھرکم گناہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نفس پہ ظلم مت کرو، اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، اور اپنے نامے اعمال کو برائیوں سے پراگندہ مت کرو، بلکہ اپنی سوچ پاکیزہ رکھو، اپنے ذہن پاکیزہ رکھو، اپنے دل کی نیتوں کو صاف ستھرا رکھو۔ اللہ عز و جل نیتوں کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں۔ اللہ کے ایک مقدس ولی ہیں جن کا نام ہے شمس تبریز، اور آپ کے ایک مرید ہیں جن کا نام ہے جلال الدین رومی۔ جلال الدین رومی بہت بڑے عالم کا نام ہے۔ جلال الدین رومی کی کتابیں بڑے بڑے پروفیسر، سائنسدان اور ویگیانک پڑھتے ہیں۔ جلال الدین رومی کی کتابیں یورپ سے لے کے امریکہ تک پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے بدعوان جن کی کتابوں کو پڑھا کرتے ہیں وہ جلال الدین رومی ہیں، جنہوں نے مثنوی کی تصنیف فرمائی ہے، جن کی مثنوی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں جس کی نشر و اشاعت کا آج بھی سلسلہ جاری ہے، جن کی کتابوں کو پڑھ کر کے لوگ اپنے دل کے خیالات کو پاکیزہ بناتے ہیں، اپنے ذہن کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن کے اجالے میں لالٹین لے کر کے، چراغ لے کر کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ آبادیوں کا چکر لگانا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا یہ مولانا پاگل ہو گئے ہیں، یہ علامہ صاحب ان کا ذہن دیوالیہ پن کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ دن کے اجالے میں جبکہ دھوپ کی شدت میں پوری دنیا روشن ہے، سورج کی شعاؤں نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے، منور کر دیا ہے، یہ دن کے اجالے میں لالٹین لے کر کے جلائے ہوئے ہیں، چراغ لے کر کے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے جلال الدین رومی، سورج کی روشنی کافی نہیں ہے، سورج کی شعائیں کافی نہیں ہے، سورج کی کرنیں کافی نہیں ہے، پوری دنیا تو روشن ہے، آپ اس ہری بھری دنیا میں، اس اجالے بھری دنیا میں، اس روشن بھری دنیا میں آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو مولانا جلال الدین رومی نے کہا کہ اے لوگوں، میں دنیا میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ کہ یہ سبحان اللہ، مجھے دور دور تک انسان نظر نہیں آ رہا ہے، اس دن کے اجالے میں بھی مجھے انسان نظر نہیں آ رہا ہے، اس سورج کی روشنی میں بھی مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں اپنی لالٹین لے کر کے اور اس کی روشنی میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں، میں انسان تلاش کر رہا ہوں، مجھے انسان کی کھوج ہے کہ مجھے کہیں انسان مل جائے۔ وہی جلال الدین رومی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسے حادثے سے پیش آیا کہ میرے پیر و مرشد میرے دروازے پہ تشریف لائے، میرے گھر پہ تشریف لائے۔ میں نے ان کی عزت کی، احترام کیا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، رات کا وقت تھا، افطار کے پرتکلف انتظامات کیے، نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے، تراویح سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد شمس تبریز میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے جلال الدین، میرے لیے شراب کا انتظام کرو، میرے لیے شراب کا انتظام کرو۔
جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میرے قدم پھسل گئے کہ اپنے وقت کا ایک ولی اللہ کا برگزیدہ بندہ مجھ سے شراب مانگتا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور دنیا میں میری بڑی عزت ہے، لوگ مجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ میری بے حد تعظیم کرتے ہیں، لوگ میرے اوپر اپنی جان چھڑکتے ہیں، لوگ مجھے دل سے مانتے ہیں، لوگ میری بڑی قدر کرتے ہیں۔ اگر جلال الدین رومی میں خانے میں جائے گا، شراب خانے میں جائے گا اور شراب لے کر کے آئے گا تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، میری جو عزت ہے قدر و منزلت ہے لوگوں کی نگاہوں میں گر جاؤں گا۔ اے میرے پیر و مرشد آپ مجھ سے اس کام کا مطالبہ مت کیجئے۔ پیر و مرشد نے فرمایا اے جلال الدین رومی اگر تم نہیں جا سکتے تو اپنے کسی جانے پہچانے شخص سے مجھے شراب لا کر کے پیش کرو میری بارگاہ میں، مجھے شراب چاہیے تو چاہیے، میری پہلی خواہش یہی ہے، میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ میری بارگاہ میں شراب کا پیالہ پیش کیا جائے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ یہ تو اس سے بھی بڑی بے عزتی کی بات ہے، اگر میں کسی اپنے آدمی سے کہوں، اگر میں کسی اپنے چہیتے سے کہوں کہ جاؤ میرے لیے شراب لے کر کے آؤ، اگر میں کسی سے شراب منگواؤں، اگر میں کسی کو میخانے بھیجوں، اگر میں کسی کو شراب کے اڈے پہ بھیجوں تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، چینی گوئیاں کریں گے، لوگ میری عزت پہ حملے کریں گے، لوگ مجھے نیچی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھیں گے کہ ایک عالم دین ہے شراب منگواتا ہے، ایسی بھی کیا بات ہے، ایک عالم دین ہے اور اپنے چہیتے کو شراب کھانے بھیج رہا ہے۔ آخر یہ عالم دین شراب کیوں کر پی سکتا ہے؟ یہ عالم دین جو زندگی بھر کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، یہ شراب منگا کیوں رہا ہے؟ حضرات گرامی آپ کے قدم رک گئے، ٹھہر گئے، آپ کی زبان بھی کام نہ کر رہی تھی، لیکن آپ نے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل پر، ان کے بے حد اصرار پر آپ نے فیصلہ کیا کہ دوسرے سے نہ منگا کر میں خود ہی اپنا لباس بدل کر کے، اپنا بھیس بدل کر کے رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں میں شراب کھانے کو جاؤں اور شراب کھانے سے شراب کا پیالہ لے کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی مشکل گھڑی تھی، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ایک عالم ہے جس کا پورا جہان عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن ایک طرف پیر و مرشد ہے، آپ کے شیخ کامل ہے، جو بسیط ہو کر کے کیا ہو گیا؟ ہلو کیا ہو گیا بیٹا؟